تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری اس مجلس کا پہلا سوال ہے، کسی نے امریکہ سے سوال کیے ہیں۔ سوال یہ کہ مفتی صاحب، جنم دن کی یا شادی وغیرہ کی سالگرہ منانے اور اس کی مبارکباد دینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب تھوڑا تفصیل سے دے، عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد فاروق، امریکہ۔ دیکھیے فاروق بھائی، آپ نے سوال بہت اہم کیے ہیں۔ میں اس سوال کے جواب کو تھوڑا میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں تاکہ ہر ایک کو اس کا فائدہ ہو۔ دیکھیے آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت عمومی طور پر یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ مدر ڈے ہے، چلڈرنس ڈے ہے، اور اسی طرح جنم دن کی باتیں ہیں اور سالگرہ ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر آج عمومی طور پر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تو میں مناسب یہی سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ نے سوال تو پوچھ لیا، میں اس سوال کے جواب کو تھوڑا تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، آپ اس سوال کے جواب میں دو تین باتیں اصولی بات ذہن میں رکھیں۔ کسی بھی غیر قوم، کوئی بھی غیر قوم کیوں نہ ہو، اس مذہب کے طور و طریقے کو اختیار کرنا یا اس مذہب کے خصوصی شعار کو اپنانا، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، گناہ کبیرہ ہے۔ مذہبی، کوئی بھی غیر مذہب کیوں نہ ہو، کوئی بھی غیر مذہب، غیر قوموں کی مذہبی طور و طریقے کو اختیار کرنا یا ان کے خصوصی شعار کو اختیار کرنا، اپنانا، یہ دونوں چیزیں ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اسی طرح ان کے رسومات اور ان کے عادات کو، یعنی ان کے جو کچھ بھی عادتیں ہیں، ان چیزوں کو کسی مسلمان کا اپنانا، یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ اب اس میں تھوڑا تین باتیں جو میں نے بتائی ہیں، اس کی ایک دو تین مثالیں میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ غیر قوموں کے مذہبی طور طریقے کو اختیار کرنا۔ غیر مذہبی طور و طریقے جیسا کہ آپ عمومی طور پر جانتے ہیں، ان کا رہن سہن جو کچھ بھی ہے، طور طریقے ہیں، کسی بھی مسلمان کو اس کا اختیار کرنا یہ ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ اور ان کے خصوصی شعار ہیں، جیسا کہ خصوصی شعار کے اندر ایک ہمارے بنگلور کے اندر میں دیکھتا ہوں گنیش کی عید ہے، اور اسی طرح ان کے تہوار جو بھی ہیں، دیپاولی جو کچھ بھی ہیں، یہ خصوصی ان کے شعار ہیں۔ جی اس طرح کے ان کے جو بھی ہیں خصوصی شعار کو کسی مسلمان کا ان کی چیزوں میں، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا، یہ بھی ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ اور ایک بات یہاں نقطے کی ذہن میں رکھیں، جو چیز حرام ہے اگر کوئی مسلمان اس کو بذات خود رضامندی کی اگر اس میں شامل ہو گیا تو اس کی ایمان بھی چلا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے ان کے مذہبی طور و طریقوں کو بذات خود خوشی سے اختیار کرنا یا ان کے خصوصی شعار کو کسی مسلمان کا خوشی سے اختیار کر لینا، یہ سب چیزیں ناجائز، حرام ہیں، اور آدمی اس سے اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ ایک بات، اور دوسری بات جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کے رسومات اور ان کے عادات ہیں، جو کچھ بھی ان کی رسومات و عادات، جیسا کہ جنم دن منانا، یہ بھی ان کی عادات ہو چکی ہیں، ان کی رسومات ہیں۔ سالگرہ منانا، یہ بھی ان کی رسومات میں سے ہیں۔ اور اسی طرح مدرس ڈے ہے، چلڈرنس ڈے ہے، جتنے بھی ڈے جتنے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں یہ سب غیر قوموں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال یہ چیز، یہ جتنے بھی ان کے رسومات اور ان کے جتنے بھی عادات ہیں، ان چیزوں کو کسی مسلمان کا اختیار کرنا یہ مکروہ تحریمی، ناجائز ہے۔ اب جیسا کہ میں نے ایک بات یہ بھی کہہ دیا کہ عادتیں، جیسا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، ان کا چلنا پھرنا، یہ سب چیزیں وہ ہیں جو کسی مسلمان کا ان چیزوں کو اختیار کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اگر کوئی بہترین نمونہ ہے
جس کے اختیار کرنے سے تم دنیا آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادتوں کو اختیار کرنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل کو اور فعل کو، یہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول کی عادتیں کسی مسلمان کا اختیار کرنا، یہ اس کی دنیا آخرت کے کامیابی کا ذریعہ ہے، اور اس کو چھوڑ کر غیر قوموں کے رسومات اور ان کی عادتوں کو اختیار کرنا یہ گناہ ہے۔ تو بہرحال یہ اصولی بات آپ ذہن میں رکھے ہوں گے۔ اب بات اصول سمجھ میں آ گئی تو آپ یہ ذہن میں رکھیے، اسی طرح جو جنم دن ہے اور شادی کی سالگرہ منانا اور مدرس ڈے منانا اور اسی طرح جتنے بھی یہ ڈے ہیں، اور آج کل ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ بہت عروج پر چل چکا ہے، بہت اہم، بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ بچہ ہو گیا تو سالگرہ منا رہے ہیں، اور شادی کا بچہ ہو گیا جنم دن منا رہے ہیں، اور شادی ہو گئی تو سالگرہ منایا جا رہا، اور کئی لوگ اس میں ٹور پہ نکلتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ بچہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز یہ زیادہ تر پائی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت بچہ ہے کر لیں دے تو چھوڑا ہے، آج نہیں تو کب کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو دھیرے دھیرے چلتے چلتے ہمارے مسلمانوں کے اندر، یہ بچوں کے اندر آئے گی، اور آگے چلتے چلتے غیر قوموں کے مذہبی تہوار ان کے اندر پیدا ہو جائیں گے، طور طریقے وہ اپنا خود بخود اپنا لیں گے۔ آج دیکھیں ہو رہے ہیں مسلمانوں کے اندر، آج ہمارے مسلمان بچوں کے اندر۔ تو بہرحال یہ جب چیزیں وہ ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چیزیں ثابت ہیں اور نہ صحابہ سے ثابت ہیں، نہ صلحاء تابعین طبع تابعین، کسی سے یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ یہ غیر قوموں کے طور طریقے ہیں، اور مغربی لوگوں کے یہ خصوصی شعار ہیں جو ہمارے مسلمانوں نے ان کے غیر جو مغربی لوگ ہیں ان کے طور و طریقے ہمارے مسلمانوں نے اپنا رکھا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سالگرہ منانا، سالگرہ کی مبارکبادی بھی دینا، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ سالگرہ منانا یا سالگرہ جنم دن منانا یا مدرس ڈے ہے، چلڈرنس ڈے ہے، یہ جو کچھ بھی ڈے ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ سب چیزیں منانا یہ ناجائز گناہ ہے۔ اور ایک تو یہ چیز کرنا گناہ ہے، اور اس کی مبارکبادی بھی دینا گناہ ہے، کیونکہ آدمی تو کر نہیں رہا لیکن اس عمل پر آدمی خوشی کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ بھی آدمی گناہ کے اندر شامل ہوگا۔ تو اس لیے بات یہی ہے کہ جس طرح اس کا کرنا گناہ ہے، اور اسی طرح اس کی دعوت دینا یا اس کو مبارکبادی دینا، چاہے وہ فون کی اسٹیٹس پر ہو یا فون کے میسیج کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے ہو، جنم دن ہے، سالگرہ ہے، اس طرح کی مبارکبادی بھی دینا ناجائز گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہم تمام مسلمانوں کو صحیح توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن ابو داود کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اسی قوم کے اندر شامل کر دیتے ہیں، اور قیامت میں آدمی اسی قوم کے ساتھ اٹھے گا۔ تو آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات اور ڈھکی ہوئی بات نہیں ہے جو آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے۔ کوئی ہیرو اگر کوئی ہاتھ میں کوئی چیز پہن لیا تو آج ہمارا مسلمان پہن رہا، دیکھا کہ ہمارے مسلمانوں کے بہت سارے مسلمانوں کے اندر چین پہننے کا مزاج آ گیا۔ کیوں بھائی؟ کیا کہہ رہا تھا کہ فلم اسٹار پہنتا ہے تو جس سے ہم بھی پہن رہے، چین پہنتے، یہ بھی ایک غیر طریقے کی رسومات ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے مسلمانوں کے اندر الگ الگ طریقے کے کپڑے آج نکلے ہوئے ہیں، یہ سب وہ ہیں جو غیر قوموں کی طور طریقے ہمارے مسلمانوں کے اندر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمارے بچوں کو بھی انہی چیزوں میں ہم ڈال رہے ہیں۔ تو میں اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو چھوڑیں، خدا کی قسم دکھا کر کہتا ہوں، اگر کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں مسلمان تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیے کی قسم کھائی، کہا کہ نبی جی آپ کا جو ہے بیٹھنا ہمیں پسند ہے، آپ کا چلنا مجھے پسند ہے، اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو اللہ پسند کرتے تھے۔ اور اگر کوئی آدمی اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے رسول سے بھی محبت ہمارے لیے ہونا ضروری ہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت یہی ہے کہ ان کے طور و طریقے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، اللہ کے رسول کے جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا ان چیزوں کو ہم اپنائیں، تو یہ محبت کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ جس طرح کہ آدمی غیر قوموں کے طور و طریقے کو اپنا کر ان کے ساتھ ان کی مشابہت سے ان کی محبت کا اظہار کرتا ہے، ان کی خوشیوں میں شامل ہوتا ہے، اور ان کو اس طرح اپنی محبتوں کے اظہار میں پیش کرتا ہے،
تو اسی طرح اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتر گیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرتا, تو کہتا ہے یہ سچا عاشق رسول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے لیے جو ہے اسوہ حسنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے, جن کے ہم اطاعت کر کے, جن کے ہم فرما برداری میں, جن کے ہم چلنے کو, اٹھنے کو, بیٹھنے کو, جن کے ہم طور و طریقے کو ہم اپنا کر اپنی دنیا آخرت بنا سکتے. تو بہرحال فاروق بھائی آپ نے جو سوال مجھے پوچھا تو تفصیل سے بتا دے, تو میں نے تفصیل سے بتا دیا. تو بہرحال جو میں نے اصول بتایا ہے اس بات کو ذہن میں رکھیے. پھر ایک مرتبہ میں اصول بتا رہا ہوں, ذہن میں رکھیے آپ, کسی بھی غیر قوم کے مذہبی طور و طریقے کو اختیار کرنا, کسی بھی کوئی بھی کیوں نہ ہو, ان کے غیر مذہبی طور و طریقے کو اختیار کرنا یا ان کے خصوصی شعار کو اختیار کرنا یہ حرام ہے. چاہے اس کا خوشی کا اظہار بھی کرنا ہو یا اس میں شامل ہونا ہو, یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. اور ان کے رسومات ہیں اور ان کی عادات ہیں, طور و طریقے, ان کی عادتیں ہیں, ان چیزوں کو کسی مسلمان کا اپنانا یہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز ہے. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ چیزیں آدمی اگر کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. مکروہ تحریمی کا مطلب یہ کہ یہ گناہ کے قریب ہے. اگر کوئی آدمی, جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 1 روپے کے 4 حصے کر لے تو 4 آنے آئیں گے, 8 آنے آئیں گے, 12 نے 1 روپیہ, تو اس طرح بنیں گے. تو اسی طرح جو ہے مکروہ تحریمی سے آدمی جاتے جاتے حرام کے قریب تک پہنچ جاتا. تو پھر اگر آدمی اسی پر رضامندی کے ساتھ کرتا رہا تو پھر حرام کے کام کے اندر خود بخود شامل ہو جائے گا. تو اس لیے یہی کیا وہی بات ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑیں. یہ مدرس ڈے ہے, چلڈرنس ڈے, یہ جتنے بھی ڈے ہیں یہ غیر قوموں کا مذہبی طور طریقہ ہے جو ہم مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اور ہمارے مسلمانوں کو دنیا آخرت کی بربادی کے لیے انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کر رکھی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہم تمام مسلمانوں کو صحیح توفیق اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.